بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ اب اس پروگرام کا دوسرا درس محترم شیخ عارف جاوید محمدی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ ان کا موضوع ہے رمضان مبارک میں سلف صالحین کا طرز عمل، اور ان کا وقت بھی آدھا گھنٹہ ہے۔ شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ ذوالجلال کی معیت، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، آپ نے موضوع کے بارے میں تو سن لیا کہ سلف صالحین کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ سلف صالحین سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ذوالجلال ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ وہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ بھائیوں، ہمارے اسلاف ہر اس کام کی تعظیم کرتے تھے جس کو اللہ ذوالجلال پسند کرتے ہیں، خواہ اس کام کا تعلق دنوں، مہینوں، مقامات، عبادات، اخلاق اور معاملات سے ہوتا تھا، اور وہ ہر چیز کو محبوب رکھتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی۔ اس لیے ہمارے اسلاف کرام رمضان المبارک کی بہت تعظیم کرتے اور اس میں اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے بے حد و محنت اور کوشش کرتے، کیونکہ رمضان المبارک کے بے شمار فضائل اور محاسن آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، رمضان المبارک اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہمارے پاس ایک مہمان ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو یا اپنے قاصد کو کسی قوم کی طرف بھیجا، قوم والوں نے اس کی بڑی قدر کی، بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا۔ جب وہ قاصد وزیر واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے، آ کے ان کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے، بادشاہ ان سے خوش ہو جاتا ہے اور انہیں اس پہلے سے بھی زیادہ ان پر انعام و کرام کی بارش کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ اس قاصد اور وزیر کا احترام نہ کریں تو وہ واپس آ کر ان کے برے رویے کے بارے میں بادشاہ کو بتلاتا
ہے چنانچہ وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہی حال رمضان المبارک کا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے اہل ایمان کے لیے مہمان ہے۔ جس نے اس کی قدر کی اللہ ذوالجلال انہیں اپنی رحمت اور بخشش سے نوازیں گے، اور اس کا حقیقی اکرام یہ ہے، حقیقی عزت یہ ہے کہ اپنی زبان کو بری گفتگو سے بچایا جائے، پیٹ کو لقمہ حرام سے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے مال کھانے سے اور تمام قسم کے حرام چیزوں سے بچایا جائے، اور تمام اعمال میں اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، تاکہ ہم سب اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ ہم پر راضی ہو جائے اور عزت کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما لے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو جس طرح دنیا میں آج اکٹھا کیا ہے، اللہ ذوالجلال جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ اطاعت کا موسم لاتا ہے، جس میں درجات کی بلندی، حسنات اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کے دل اللہ کی محبت میں معمور ہوتے ہیں اور انسان بڑھ جاتی ہے، اعمال صالحہ کو قبول کیا جاتا ہے، اور اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بھائیوں، اس مہینے کے بے شمار محاسن ہیں، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح عام دنوں میں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس مہینے میں اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کی تیاری کرتے، اور رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر طرح دنیا سے کنارہ کش ہو کے اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور یہی حال ہمارے اسلاف کا تھا، سلف صالحین کا تھا۔ امام یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھ، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے ہمارے لیے قبول فرما۔ میرے بھائیوں، دوستو، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، سلف صالحین بڑے شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ 6 ماہ تک اللہ ذوالجلال سے رمضان کی آمد کی دعا کرتے، اللہ ہماری قسمت میں بھی رمضان کر دے۔ اب اللہ نے ہماری قسمت میں رمضان کر دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بھائیوں، یہ موقع ہے، ہم اس کی قدر کریں، ورنہ یہ تو ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، چند دنوں کے بعد رمضان چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بھائیو، رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک عابد اور مطیع کا ہوتا تھا، اسی طرح آپ امت کے لیے، پڑوسیوں، غریبوں، مسکینوں کے لیے آپ ایک سخی بادشاہ کی طرح ہوتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، آپ سب سے زیادہ سخی ہوتے، اور رمضان میں جب آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تو آپ سب سے سخی، سب سے زیادہ سخاوت کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سخاوت تیز و تند ایندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، دوستو، رمضان المبارک کا صدقہ، اس کا اجر دوسرے مہینوں کے صدقات سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اعمال کی قدر اللہ ذوالجلال کے ہاں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام رجب رحمۃ اللہ علیہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے تھے، فرماتے بہترین سخی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں رمضان کریم میں صدقہ و خیرات کرے اور لوگوں کی ضروریات کو احسن انداز میں پورا کرتے ہوئے ان کو صیام اور قیام کا موقع فراہم کرے۔ امام حماد بن ابی سلمہ سلیمان رمضان المبارک میں 500 افراد کو افطار کراتے اور عید کے بعد ان کو ہر شخص کو 100 درہم کر دیتے۔ میرے بھائیو دوستو، سلف صالحین کے نزدیک رمضان کا مہینہ اطاعت و عبادت کا موسم تھا۔ وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے دن کو روزہ رکھتے، راتوں کا قیام کرتے، اور میرے بھائیو رمضان المبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گھروں اور مساجد کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کرتے، خصوصی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی پہلی تاریخ کو گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر قندیلیں روشن ہیں، مسجد نبوی کے اندر روشنی کا بندوبست ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت مسجد نبوی میں کوئی قندیلیں وغیرہ کوئی روشنی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بالکل سادہ چھپر نما مسجد ہوتی تھی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی مسجد نبوی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی باہر آتے ہیں، مسجد میں روشن قندیلیں تھیں، قرآن کریم کی تلاوت جاری تھی۔ فرمایا عمر اللہ آپ کی قبر کو منور کرے جس طرح آپ نے اللہ کی مساجد کو قرآن سے منور کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے گزشتہ سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ خوشی کے ساتھ، دل کی محبت کے ساتھ، اس کو اپنے پر بوجھ نہ سمجھے، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سنیں۔ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین فرماتے ہیں، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت قیام اللیل کروائیں، اور ان میں سے ہر ایک 200 آیتیں پڑھتا۔ فرماتے یہاں تک کہ طویل قیام کی وجہ سے لکڑی پر ٹیک لگانی پڑتی اور ہم فجر سے کچھ دیر ہی پہلے فارغ ہوتے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے سلف صالحین تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جس طرح حضرت حافظ صاحب نے فرمایا قرآن پر تدبر کرنا چاہیے۔ قرآن پر تدبر کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن کو جب سوچ سمجھ کر سنیں گے، پڑھیں گے، پھر دلوں پر اثر ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آج مولوی صاحب نے لمبی قرات کروا دی ہے، بلکہ شوق کے ساتھ قرآن کو زیادہ سے زیادہ اس کی لمبی قرات بھی سنیں گے۔ حضرت امام نافع فرماتے ہیں میں لوگوں کی امامت کرتا، ایک رکعت میں سورہ فاتحہ اور فاتر کی قرات کرتا تو لوگوں پر یہ گراں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، جس کے بارے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم کا سلف صالحین کثرت سے قرآن مجید کی رمضان المبارک میں تلاوت کرتے، کیونکہ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ رمضان المبارک میں درس و تدریس، فتاوی اور علمی مجالس ختم کر دیتے اور قرآن کریم سے مکمل اپنا تعلق جوڑ لیتے اور فرماتے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ عام دنوں میں 7 راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، لیکن جب رمضان آتا تو 3 راتوں میں قرآن کریم کی تکمیل کرتے، بلکہ
بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ آخری عشرے میں وہ ایک رات میں بھی قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اب یہ بات ہماری سمجھنے میں مشکل ہوگی کہ وہی ایک رات میں قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن کو پڑھنے والا ہو، قرآن کا حافظ ہو، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ دور نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ہمارے سلف کا قرآن کریم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا اور وہ کس طرح قرآن کریم کو تلاوت کرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، امام یزید بن نخی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار کوفے کے کبار تابعین میں ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک میں 2 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے، اور یہی امام ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں، دور نہ جائیے۔ ہمارے گجرانوالہ پاکستان میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد الاساتذہ شیخ العرب والعجم تھے، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ عام دنوں میں جب انہوں نے تدریس بھی کرنی ہوتی تھی، قرآن کریم کے 10 پاروں کی تلاوت ہر روز وہ کیا کرتے تھے۔ اور جب آخری ان کی بیماری ہوئی تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا۔ حضرت حافظ صاحب 100 کے قریب ان کی عمر ہوئی جب ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ اب آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ عید کے دن ان کے خادم خاص صوفی اکبر صاحب ان کے پاس تشریف لے گئے، کہنے لگے حافظ صاحب اس دفعہ آپ روزے نہیں رکھ سکے۔ کہنے لگے اکبر روزے تو میں نہیں رکھ سکا، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے رمضان المبارک میں 30 قرآن ختم کیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر انسان کوشش کرے تو انسان قرآن کریم کو ایک دن میں بھی ختم کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کریم میں وہ ہر دن میں قرآن کریم ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن سے کم مدت میں قرآن کی تکمیل کی ممانعت جو وارد ہوئی ہے وہ مداومت اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن خاص اوقات جیسے رمضان اور اماکن مفضلہ جیسے مکہ اور مدینہ میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت مستحب ہے۔ یہی قول امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا ہے، اور ائمہ سلف کا اس پر عمل تھا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ہمارے سلف صالحین رمضان کے دنوں میں اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بری بات کہنا اور برا عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کو بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام محلب فرماتے تھے اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں لغو باتوں سے اسی طرح رک جانا چاہیے جس طرح انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اس نے اپنے رب کی رضا کو چھوڑ دیا اور اپنے عمل کو بھی ضائع کر دیا۔ اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ، لغو اور باطل چیزوں سے بھی رکنے کا نام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے سلف صالحین سحری کی بھی ترغیب دیتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور سحری آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کرتے تھے، اور سحری کا وقت بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس وقت اللہ والے اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مومن رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین کثرت سے مساجد میں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا، اور بعض سلف تو مسجدوں میں ہی رہتے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں وہ اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارتے، اس لیے کہ
اپنے روزے تاکہ روزہ جو ہے وہ صحیح طور پر ہو سکے۔ اسی طرح سلف صالحین خود بھی روزہ رکھتے اور لوگوں کو بھی افطار کراتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ہے۔ اس لیے ہمارے سلف لوگوں کو بھی روزہ افطار کراتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود کھانا کھلاتے اور روزہ داروں کی خدمت کرتے، انہیں پنکھے سے ہوا دیتے حالانکہ وہ خود بھی روزے کی حالت میں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یتیموں مسکینوں کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، آخری عشرے میں ہمارے سلف کثرت سے اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتے، کیونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ وہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر انسان کو تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر کا جس نے بھی لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تسبیحہ فی رمضان افضل من الف تسبیح من غیرہ۔ فرماتے تھے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا رمضان میں عام دنوں سے 1000 مرتبہ زیادہ افضل ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں اپنی زبانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے تر رکھنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے سلف رمضان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ جب رمضان آتا تو فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ہمیں جگاتے اور کہتے بھائیو اٹھ جاؤ، پتہ نہیں آئندہ سال تمہیں رمضان ملے کہ نہ ملے، اور ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور سلف صالحین بڑھاپے کے باوجود بھی یہ فرماتے ہیں، ولید بن علی کان سوید بن غفلہ یومنا فی شہر رمضان فی القیام، کہ سوید بن غفلہ رمضان المبارک میں ہمیں قیام کرواتے تھے، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی، اور سلف صالحین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں اللہ انہیں موت عطا فرما دے، کیونکہ جو بندہ روزے کی حالت میں جس کو موت اللہ نے دے دی وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو حکم دیا بختم رمضان بالاستغفار و صدقۃ الفطر، کہ رمضان کے آخر میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کریں اور صدقہ فطر بھی ادا کریں، کیونکہ سلف صالحین 6 ماہ تک تو رمضان کے آمد کا انتظار کرتے اور 6 ماہ تک قبولیت کے لیے دعائیں کرتے، یا اللہ جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی محنت ہو گئی ہے اللہ تو قبول فرما لے۔ عید کے دن کسی نے سلف میں کسی بزرگ کو دیکھا، رو رہے تھے، پریشان تھے، کہنے لگے جی آج تو عید کا دن ہے۔ فرمانے لگے عید تو اس کے لیے ہے جس کو پتہ چل گیا کہ اس کے روزے قبول ہو گئے، مجھے تو نہیں پتہ چلا کہ اللہ میرے روزے قبول کرے گا کہ نہیں۔ لہذا ان کو ڈر ہوتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ، یہ وقت بہت تھوڑا ہے، قیمتی وقت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کو ادھر ادھر کاموں میں، نیٹ میں یا دوسری چیزوں میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اگر روزہ رکھو تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور زبان کو جھوٹ اور برائیوں سے بھی بچاؤ، ان کا بھی روزہ رکھو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، اپنے غلاموں پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرو۔ اور فرمایا کرتے تھے دیکھو تمہارا روزے والا دن
اور عام دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اوپر سکینت اور وقار کو قائم رکھو۔ اس لیے اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین، ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے، ان میں دعا فریاد کرنے، توبہ استغفار کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلف صالحین رمضان المبارک میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان تھوڑا بھی دے لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ اس کو اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہیں، اور وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک میں خرچ کریں، اپنے عزیزوں، اقارب، دوست، احباب اور مسلمان جو غریب ہیں ان کو بھی اپنی سحری اور افطاریوں میں یاد رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔